اور اندر جا کے وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پیچھے ایک امر ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. ایک آیت کے ساتھ ایک چمچ شہد. ابھی میں آیا تو کچھ دوستوں نے مجھے شہد پیش کیا، تو میں یہ نہیں پیتا ہوں یہ بوتلیں شہد کا شربت، تو میں نے ایک چمچ ڈالا وہ جو ایک چمچ میں نے شہد ڈالا پانی میں، اس میں 2000 پھولوں کا رس ہے. 2000 پھولوں کا رس ایک چمچ شہد. اور ایک آدھا کلو شہد بنانے کے لیے آدھا کلو شہد بنانے کے لیے ایک مکھی 35 لاکھ دفعہ اڑتی ہے. 35 لاکھ دفعہ. آدھا کلو شہد بنانے کے لیے ایک مکھی 35 لاکھ اڑانے اڑتی ہے، اور 50,000 کلومیٹر کا وہ سفر طے کرتی ہے، تب جا کر آدھا کلو شہد بنتا ہے، اور آپ آرام سے اس کو دھواں دے کے لے کے گھر آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے جو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. تو زمین کی ضرورتیں ہوں، آسمان کی ضرورتیں ہوں، پانی کی ہو، ہوا کی ہو، سب اللہ کے قبضے میں. للہ خزائن السماوات والارض. زندگی اور موت کے فیصلے ہوں تو یحیی و یمیت. بیماری اور صحت کے فیصلے ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. غنی اور فقیر بننے کے فیصلے ہوں تو ان اغنا و اقنا. فقیر بھی اللہ بناتا ہے، غنی بھی اللہ بناتا ہے. محبت کے فیصلے ہوں، محبت ہو نفرت نہ ہو. سَيَجْعَلُ لَحْمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. نفرتیں پھیل جائیں، القى بینہم العداوۃ والبغضاء. خوف امن میں تبدیل ہو جائے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے، زوال عروج میں تبدیل ہو جائے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. چھنے ہوں کو بادشاہی مل جائے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. دیوں ہوں سے واپس لے لے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. ذلیلوں کو عزت دار بنا دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. عزت داروں کو ذلیل کر دے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خزانوں کی چابیاں بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پھر دن رات میری ضرورت ہے. رات نہ آئے تو میں مرتا ہوں کہ مجھے آرام چاہیے، دن نہ آئے تو میں مرتا ہوں کہ مجھے کام چاہیے. روشنی نہ ہو تو اندھیرا مجھے فریز کر دے گا، اور زمین کا ٹیمپریچر گرتے مائنس میں ہزاروں درجے تک چلا جائے گا، اور میں برف کی سل بن کے زمین پر گر جاؤں گا. سورج اگر تپتا رہے اور چھپے نہیں، غروب نہ ہو، تو اس کا ٹیمپریچر بڑھتے وہ پلس میں ہزاروں میں چلا جائے گا. پھر میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں ہمارے اندر احساس شکر پیدا کرنے کے لیے ایک آیت اتاری. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. جناح کالونی والو، یہ رات آ گئی ہے، میں اسے کہوں کھڑی ہو جاؤ. بھائی آواز آہستہ کرو، آواز آہستہ کرو. میں اس رات سے کہوں، او بھائی آہستہ کرو. میں اس رات سے کہوں کہ تو کھڑی ہو جا، اور تو واپس مت جا، اور یہیں تھم جا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. پھر اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں دن لا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو سورج کو لا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو روشنیاں لا سکے؟ اور اگر یہ کھڑی رہے تو اللہ کی قسم یہ کالی موت ہے، اسی میں ہم مر جائیں. پھر اللہ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا. یہ میں نے اب سورج کھڑا کر دیا ہے آسمان کے کلیجے کے اندر، میں نے سورج وسط میں کھڑا کر دیا ہے. تو میں اسے کہتا ہوں رک جا، سرمدن الی یوم القیامہ. تو نے جانا نہیں، ٹک جا، تھم جا. تو اللہ کی قسم یہ سفید موت ہے، یہ ہمیں جلا کے راکھ کر دے گا. تمہاری ہڈیوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا اگر سورج مسلسل چلتا رہے، مسلسل سر پہ کھڑا رہے. تمہارا اپنا وجود پگھل جائے گا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. تو کوئی ہے اللہ کے سوا
جو رات لائے اور دن کو لے جائے. جب کوئی نہیں ہے تو کون ہے؟ کہ وہ اللہ ہے. تو اس نے کیا کیا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ میری تم پر رحمت ہے. جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، میں نے رات بنائی. وَالنَّهَارَ، میں نے دن بنائے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات میں آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں کام کرو. اور پھر کیا کرو؟ پھر سرکش نہ ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو. تو میرے بھائیو، اللہ میرا بن جائے تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. پیسہ آنے سے نہیں، پیسہ میرے پاس آئے گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے. میں دنیا پھر چکا ہوں، دنیا 6 بر اعظم پھرے ہیں. میرے رب کی قسم پیسہ کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے. یہ مسائل کا حل نہیں ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مالداروں کے اور مسائل ہوتے ہیں، غریبوں کے اور ہوتے ہیں، متوسط کے اور ہوتے ہیں. ایک حل ہے مسائل کا کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انت عبدی انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے، فیصلہ باد والے، جناح کالونی والے، کچھ تیرے ارادے ہیں، کچھ تیرے اللہ کے ارادے ہیں. ولا یکون الا ما ارید، ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو ارادہ کرتا. میں نے چاہا تھا کہ مجھے دل کا دورہ پڑے، میں تو 20 سال اتنی ٹف ورزش اور 5 کلومیٹر پیدل چلنا اور صرف ایک وقت کھانا کھانا، ایک وقت، 20 سال سے ایک وقت کھانا کھانا اور 5 کلومیٹر پیدل چلنا اور پونا گھنٹہ یوگا جیسی سخت ورزش کرنا اور مٹھائی سے بچنا اور یہ حلوے پراٹھوں سے بچنا اور انتہائی سادہ غذا کھانا. میں نے کب چاہا تھا مجھے دل کا دورہ پڑے؟ اللہ نے کہا ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے. ولا یکون الا ما ارید، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ میری چاہتیں کیسے پوری ہوں؟ کا پیسہ بناؤ تیری چاہتیں پوری ہو جائیں گی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اللہ کی. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے جناح کالونی والے، ایک میں سے سودا کر لیں. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، زندگی کے ہر شعبے میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں. جو میں تجارت میں چاہتا ہوں وہ تجارت میں کر، جو میں زراعت میں چاہتا ہوں وہ زراعت میں کر، جو میں جوانی میں چاہتا ہوں اسے جوانی میں کر، جو میں بڑھاپے میں چاہتا ہوں اسے بڑھاپے میں کر. تو عورت ہے تو عورت ہونے کے ناطے جو میں تجھ سے چاہتا ہوں تو وہ کر. تو ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، ساس ہے، جس روپ میں تو ہے، تو بیٹا ہے، تو بھائی ہے، تو خامد ہے، تو باپ ہے، تو سسر ہے، تو دادا ہے، تو تاجر ہے، تو بادشاہ ہے، تو صدر ہے، تو وزیر ہے، تو ریڑھی والا ہے، تو جہاز والا ہے. تو ان سلمت لی فی ما ارید، وہ کر جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں. یا اللہ تو پھر تو کیا کرے گا؟ کہ کفی تو کفی ما ترید، پھر جو کچھ تو چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کر دوں گا. یہ تو ہوگی پکی بات. یہ کس بے وقوف نے کہا پیسہ بناؤ گے تو سارے کام ہو جائیں؟ آئے ہائے، پیسے سے دکھ دور کر کے دکھا دو، پیسے سے غم دور کر کے دکھا دو، پیسے سے خوشیاں خرید کے دکھا دو. جاؤ، چیلنج میرے رب کا چیلنج ہے، میرا نہیں، میرے رب کا چیلنج ہے کہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر کہیں سکون ملے تو مجھے خدا نہ سمجھنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو مجھ سے تعلق بناؤ گے تو تمہیں سکھ چین ملے گا. نہیں تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے مسائل کا حل یہ کہ اللہ میرا ہو جائے، اللہ کو میں اپنا لوں. اچھا، میں نے اس کا مثبت پہلو بتایا کہ اگر میں اللہ کی مان لیتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میں تیری مان لوں گا، سوری تیری مان لوں گا. اچھا، اگر میں اللہ کی نہیں مانتا ہوں، میں اپنی مرضی کی تجارت، زراعت، شادی، بیاہ، ہر چیز میں اپنی مرضی کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میرے بندے اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں، اگر تو نے وہ نہ کیا تو پھر تو کیا کرے گا؟ کہ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میں تمہیں تیری چاہتوں میں ذلیل کر دوں گا، تھکا دوں گا، اور پھر بھی ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اور یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ پوری دنیا میں پھر جاؤ. گھروں میں بیٹھنا اس امت کے لیے ایسا ہی جرم ہے
جیسے نماز کا چھوڑ دینا جرم ہے، جیسے زکوٰۃ کا چھوڑ دینا جرم ہے، جیسے حج کا چھوڑ دینا جرم ہے، ایسے ہی اس امت کا اجتماعی جرم ہے کہ 4 ارب 5 ارب کفار ہوں اور 1 ارب مسلمان اللہ کو نہ پہچانتے ہوں اور یہ صرف اپنے کاروبار میں مگن ہوں، سانو ویل کوئی نہیں، سانو فرصت کوئی نہیں۔ تو میرے آپ کے مسائل کا حل ہے اللہ میرا بن جائے۔ اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے بھائی؟ آپ نے معراج میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل بنے، موسیٰ علیہ السلام تیرے کلیم بنے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے یا اللہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہوا کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردے زندہ کیے۔ یہ سارے نبیوں پہ معجزات ہیں۔ یہ خلیل ہے، یہ کلیم ہے، یہ لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ موم ہو جاتا ہے، یہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے وہ تابع ہو جاتا ہے۔